پاکستان کے لیے بڑی مشکل۔ ایران نے پاکستان کو یہ بتاتے ہوئے اپنا آخری نوٹس جاری کر دیا کہ تہران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ گیس کے حصول کے لیے 180 دن کی توسیع شدہ ڈیڈ لائن کے دوران اپنی زمین پر آئی پی گیس پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن کی تعمیر نہ کرنے پر پاکستان کے خلاف اگلے ماہ ستمبر 2024 میں فرانسیسی قانون کے تحت پیرس کی ثالثی عدالت سے رجوع کرے۔ ایران جو ہے پاکستان کے اوپر فائن لگا سکتا ہے، جرمانہ لگا سکتا ہے اور پاکستان کو وہ بھرنا پڑے گا۔ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کا ایران سے بات چیت کے ذریعے حل نکالنے پر زور۔ چند دن پہلے یہ والی سٹیٹمنٹ چل رہی تھیں، بھائی چارہ، مسلم امہ، برادرانہ تعلقات، ہمارا برادر ملک ہے۔ ایران سپتمبر میں پاکستان کے خلاف عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تہران کی قانونی چارہ جوئی بھاری جرمانے کا باعث بنے گی۔ ایک ایشو امرج ہو سکتا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے تو خیر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہوگا۔ اس اکانومی کے لیے نیگیٹو امپیکٹ صرف یہ نہیں کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے کے جائیں گے اور ہمیں جو لکویڈیٹڈ ڈیمیجز دینے پڑیں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اویلیبلٹی آف گیس کی وجہ سے بھی ہمیں کنٹینیوسلی اکانومی ہماری ڈیمیج ہو رہی ہے، اور ہمارا صرف اس پروجیکٹ کے لیے یہ زیادہ موسٹ ایزیسٹ سورس ہے گیس سپلائی کا پاکستان کے لیے، جس میں صرف ہمارا جو فیلور ہے وہ ہمارے ڈپلومیٹک مینجمنٹ کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، میں فیلور کا ورڈ یوز کیا اینڈ آئی ٹیک ریسپانسبلٹی آف اٹ۔ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز یا انٹرنیشنل ریلیشنز جو بھی لوگ مینج کرتے ہیں ایٹ لیسٹ، اور پھر ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے سوورین کنٹری ہیں، مطلب اگر ہم سوورین کنٹری ہیں تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ میٹرز وچ آر گڈ فار آور اون پیپل۔ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے لیے ہم ناکام ہوئے سو فار، اور اگر ایران نے یہ تھریٹ دے دی ہے تو ایران کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان کے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز اور نیشنل ایرانی گیس کمپنی نے ستمبر 2019 میں نظر ثانی شدہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت پاکستان فروری یا مارچ 2024 سے گیس پائپ لائن بچھانے کا پابند تھا۔ ایران نے ستمبر 2024 تک 180 دن کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی تھی۔ خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان کو نیکسٹ منتھ سپٹمبر میں آربیٹریشن کورٹ میں لے جا رہا ہے۔ اعلیٰ فیصلہ ساز اس نوٹس پر کافی پریشان ہیں۔ اگر ایران ستمبر 2024 تک ثالثی عدالت میں جانے کا اپنا حق استعمال نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے خلاف قانونی جنگ شروع کرنے کا حق کھو دے گا۔ ایران نے نوٹس سرو کر دیا ہے پاکستان کو اور یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور ہم پاکستان کو یعنی آپ کو آربیٹریشن کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ فیلئر آف گیس پائپ لائن۔ یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے، فورن پالیسی فیلئر بھی ہے، اور ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ اتنے ڈیکیڈز میں جو آپ نے پروجیکٹ کیا تھا اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ اب مجھے اس سچویشن میں جب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے تو وہ ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ایک فریز ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، لیکن مجھے ایگزیکٹلی تو اس کا مطلب نہیں پتا، لیکن ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ سر بھی منڈوا لیا ہے اور اولے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف گھر کے اندر یعنی ملک کے اندر جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اور جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور مختلف گروپس اور دہشت گرد جیسے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں ملک کی، تو وہیں پر باہر کیا ہو رہا ہے کہ کنٹریز آپ کے خلاف نوٹسز بھیج رہے ہیں۔ تو دیکھیں، نوٹس میں پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں کیا ہے۔ اور یہ شاکنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ایران نے کہا ہے کہ تہران کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ گیس پائپ لائن جو آپ نے وعدہ کیا تھا اور جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 180 ڈیز اس کے اندر ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ اپنی زمین پر آئی پی گیس پروجیکٹ جو ہے پائپ لائن کنسٹرکٹ نہیں کر پائے۔ اور اب ایران یعنی ہم ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ منتھ سپٹمبر 2024 میں فرانسیسی قانون پیرس لا کے مطابق یعنی کہ پیرس آربیٹریشن کورٹ
کا جو رول ہے اس کے مطابق پیرس آربیٹریشن کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم عدالت سے انٹرنیشنل کورٹ سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ آپ سے پوچھے اور آپ سے یہ سوال کرے اور آپ کو جو بھی ہرجانہ دینا ہے وہ دے. آپ کو پتہ ہے $180 بلین ہے اس کے اوپر. پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ گیس پائپ لائن کے اوپر بلینز آف ڈالرز دینے پڑیں گے. اور ایسی سچویشن میں جب کہ ابھی تک آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ ہے اس کی اپروول نہیں آئی, کیونکہ جو دوست ممالک ہیں, جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان سے آپ نے کوشش کر رہے ہیں آپ کے کسی طریقے سے جو کہا گیا ہے رول اوور وہ ہو جائے تو تاکہ آئی ایم ایف سے. تو ایسی سچویشن میں آپ بلینز آف ڈالرز کیسے پے کریں گے ایران کو؟ پاکستان اور ایران کے بیچ میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعے جی کہا یہ گیا ہے کہ جی ہم نے جو ہے گیس پائپ لائن کے اوپر کام کرنا ہے ایران کے ساتھ مل کر, لیکن پاکستان ابھی تک یہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کر پایا ہے. اور اب فائنل وارننگ ایران کی طرف سے پاکستان کو ملی ہے کہ اگر آپ نے کام نہ کیا یا آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ نہ کیا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو وہ کورٹ میں لے جائیں گے. جی ہاں, انٹرنیشنل کورٹ میں لے جایا جائے گا. ایران کی طرف سے یہ وارننگ آ چکی ہے. 10 سال ہو گئے ہیں اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہونے میں ہی نہیں آ رہا. اس کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر کئی طرح کی سینکشنز ہیں, اور جب پاکستان اور ایران جب بھی مل کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جی گیس پائپ لائن کے اوپر کام ہوگا, اس کے ساتھ ہی امریکہ یاد دلا دیتا ہے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہے, اور اگر کام کیا گیا تو پاکستان کو بھی اسی قسم کی سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی ہیں. لیکن پاکستان یقیناً اس وقت بہت مشکل میں ہے, لیکن جس وقت یہ ایگریمنٹ کیا گیا سینکشنز تو تب بھی تھی. کیا پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا اور جنہوں نے یہ سوچا کہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ لگائی جائے یا وہ بنائی جائے یا اس کے اوپر اس پروجیکٹ پہ کام کیا جائے ایران کے ساتھ, کیا اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اور یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہو پائے گا جو انہوں نے اس طرح کا ایگریمنٹ کیا؟ اور اب آگے پاکستان کے پاس دوسرا رستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر کام شروع کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں جس سے پاکستان مشکل میں آ سکتا ہے, اور جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دوسری جگہ سے جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بند ہو جائے گا. پاکستان کے پاس اس وقت فی الحال اپنا کمایا ہوا تو کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ یا تو قرضوں کی شکل میں یا لون کی شکل میں پاکستان کو ملتا ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, چاہے چائنا ہو یا کچھ بھی. چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ سالوں سال سے چل رہا ہے. 10 سال کا کیک تو چائنیز اور پاکستانی بھی مل کر کاٹ چکے ہیں اور کھا بھی چکے ہیں, لیکن وہ سی پیک ہے کہ وہ بھی شیطان کی آنکھ جو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا.